خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، یعنی اس کائنات کا خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی اور حاکم حقیقی، اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے برائی کو، بدی کو، گناہ کو اور ناراستی کو قطعی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اچھائی سے، نیکی سے، سچائی سے اور راستی سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس سلسلے میں کوہ سینا کی چوٹی پر مرد خدا موسیٰ کی معرفت ملنے والے پاکیزہ اور مقدس 10 احکام کا بھی مختصر طور پر جائزہ لیا، جو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے سچائی پسند، نیکی پسند، راستی پسند اور اچھائی پسند مزاج پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ قادر مطلق بنی آدم کی طرف سے 2 اقسام کی خاص توقعات رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ وہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس لیے بنی آدم کو چاہیے کہ وہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی بدیل و جان، دل کی گہرائیوں سے، خلوص دل سے اور خلوص نیت سے عبادت کریں، بندگی کریں، پوجا کریں، پرستش کریں، ستائش کریں، تعریف کریں، تمجید کریں، تعظیم کریں، حمد کریں، ثنا کریں اور شکر گزاری کریں۔ اور دوسری توقع جو قادر مطلق بنی آدم کی طرف سے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر اس کام سے اجتناب برتیں، ہر اس کام سے گریز کریں، ہر اس کام سے پرہیز کریں، ہر اس کام سے دور رہیں، ہر اس کام سے کنارہ کشی اختیار کریں، ہر اس کام سے نفرت رکھیں، بلکہ ہر اس کام سے کراہیت رکھیں جو انسانی معاشرے کے استحکام و قیام کے لیے، انسانی معاشرے کے امن و سکون کے لیے، انسانی معاشرے کی بہتری و سلامتی کے لیے اور انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے زہر قاتل ہے، زہر ہلاہل ہے۔ یعنی بنی آدم کو کسی بھی ایسے اقدام کی اجازت نہیں جس کے باعث انسانی معاشرے میں قتل و غارت کا ماحول پیدا ہو، خون ریزی کا ماحول پیدا ہو، لوٹ گسوٹ کا ماحول پیدا ہو، مار داڑ کا ماحول پیدا ہو، انتشار کا ماحول پیدا ہو،
بگاڑ کا ماحول پیدا ہو، افراتفری کا ماحول پیدا ہو، یا نفسا نفسی کا ماحول پیدا ہو۔ اور پھر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاکیزہ اور سنہرے اقوال کی تلاوت بھی کی، جن میں انہوں نے بنی آدم کو تاکیداً حکم دیا کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں کہ اس قدوس و برحق بزرگ و برتر کی خوشنودی کو اپنے لیے ممکن بنا سکیں، اور بالفرض اگر جسم کا کوئی حصہ قادر مطلق کو خوش کرنے کی راہ میں حائل ہوتا ہو، آڑے آتا ہو، رکاوٹ بنتا ہو، یا بیریئر کا کام دیتا ہو، تو آپ نے فرمایا اپنے جسم کے ایسے حصے کو کاٹ کر پھینک دو، تاکہ تم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، اور وہ آخر کار تم کو ہمیشہ کی ہلاکت، ہمیشہ کی تباہی، ہمیشہ کی بربادی اور ہمیشہ کی ڈسٹرکشن کے گڑھے میں، یعنی جہنم اور دوزخ کی بٹی اور جھیل میں نہ پھینکے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے وہ اقوال ایک بار پھر سے دہرائے دیتا ہوں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 5واں باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 8 پر سے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خداوند یسوع مسیح کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، پورا جتن کرو، پورا قصد کرو، پوری کاوش کرو اور پوری کوشش کرو کہ تم اس قدوس و برحق کی خوشنودی کو اپنے لیے ممکن بنا سکو۔ بدیلو جان اس کی عبادت و بندگی کرو، اور پھر کوشش کرو کہ اس کے احکام و قوانین کے پیمانے پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کی کسوٹی پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے میزان پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے ترازو پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کی تکڑی پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے گز پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے فیتے پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے ساحول پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے کانٹے پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے سکیل پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے سٹینڈرڈ پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے میرٹ پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے ضابطے پر پورا اتر سکو،
اس کے احکام و قوانین کے کلیے پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے اصول پر پورا اتر سکو، اس کے احکام و قوانین کے قانون پر پورا اتر سکو، اور اس کے احکام و قوانین کے معیار پر پورا اتر سکو، خواہ تمہیں اپنے اعضاء میں سے ایک کاٹ کر پھینکنا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آج کے لیکچر میں ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ اگر بنی آدم میں سے کوئی حتمی فیصلہ کر لے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ قادر مطلق کی خوشنودی کو اپنے لیے ممکن بنا سکے، چاہے اسے کتنے بڑے نقصان میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے، چاہے اسے کتنے بڑے گھاٹے میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے، چاہے اسے کتنے بڑے خسارے میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے، چاہے اسے کیسے کیسے خطرات میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے، چاہے اسے کیسے کیسے صدمات میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے، چاہے اسے کیسے کیسے واقعات میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے، چاہے اسے کیسے کیسے حالات میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے، اور چاہے اسے کیسی کیسی مشکلات میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے، ایسے مرد و زن کے ساتھ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا کیسا برتاؤ کرے گا، کیسا سلوک کرے گا، اور اگر بنی آدم میں سے کوئی مرد یا خاتون اس قدوس و برحق بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کی نفی کرتے ہوئے اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چلنا پسند کرتا ہے، یعنی اگر بنی آدم میں سے کوئی دانستہ طور پر قادر مطلق کے احکام و قوانین کی نفی کرتے ہوئے بد نیتی کو عزیز رکھتا ہے، بد دیانتی کو عزیز رکھتا ہے، بد دماغی کو عزیز رکھتا ہے، بد مزاجی کو عزیز رکھتا ہے، بد گوئی کو عزیز رکھتا ہے، بد کلامی کو عزیز رکھتا ہے، بد خیالی کو عزیز رکھتا ہے، بد فعلی کو عزیز رکھتا ہے، بد گوئی کو عزیز رکھتا ہے، بے شرمی کو عزیز رکھتا ہے، بے حیائی کو عزیز رکھتا ہے، خود نمائی کو عزیز رکھتا ہے، کج ادائی کو عزیز رکھتا ہے، بے وفائی کو عزیز رکھتا ہے، بت پرستی کو عزیز رکھتا ہے، خود پرستی کو عزیز رکھتا ہے، شہوت پرستی کو عزیز رکھتا ہے، زر پرستی کو عزیز رکھتا ہے، زن پرستی کو عزیز رکھتا ہے، قبر پرستی کو عزیز رکھتا ہے، دنیا پرستی کو عزیز رکھتا ہے، توہم پرستی کو عزیز رکھتا ہے، نشے بازی کو عزیز رکھتا ہے، دھوکے بازی کو عزیز رکھتا ہے، شعبدے بازی کو عزیز رکھتا ہے، تفرقے بازی کو عزیز رکھتا ہے، ڈرامے بازی کو عزیز رکھتا ہے، بہتان بازی کو عزیز رکھتا ہے، مقدمے بازی کو عزیز رکھتا ہے، چال بازی کو عزیز رکھتا ہے، ٹھٹھے بازی کو عزیز رکھتا ہے، زناکاری کو عزیز رکھتا ہے، فریب کاری کو عزیز رکھتا ہے، بد کرداری کو عزیز رکھتا ہے، ریاکاری کو عزیز رکھتا ہے، چوری چکاری کو عزیز رکھتا ہے، مکاری کو عزیز رکھتا ہے، عیاری کو عزیز رکھتا ہے، خون خاری کو عزیز رکھتا ہے، حرام کاری کو عزیز رکھتا ہے، رشوت خوری کو عزیز رکھتا ہے، ڈاکہ چوری کو عزیز رکھتا ہے، ناچ رنگ کو عزیز رکھتا ہے، شراب بھنگ کو عزیز رکھتا ہے، بے شرمی کو عزیز رکھتا ہے، بےہودہ گوئی کو عزیز رکھتا ہے،
نا انصافی کو عزیز رکھتا ہے، حق تلفی کو عزیز رکھتا ہے، ظلم و جبر کو عزیز رکھتا ہے، استحصال و استبداد کو عزیز رکھتا ہے، قتل و غارت کو عزیز رکھتا ہے، خون ریزی کو عزیز رکھتا ہے، انتشار اور بگاڑ کو عزیز رکھتا ہے، نا اتفاقی اور نفاق کو عزیز رکھتا ہے، لڑائی جھگڑے کو عزیز رکھتا ہے، گالی گلوچ کو عزیز رکھتا ہے، ظلم و تشدد کو عزیز رکھتا ہے، نفرتوں اور عداوتوں کو عزیز رکھتا ہے، مار داڑ کو عزیز رکھتا ہے، لوٹ گسوٹ کو عزیز رکھتا ہے، ہر قسم کی شرارت کو عزیز رکھتا ہے، ہر قسم کی خباثت کو عزیز رکھتا ہے، ہر قسم کی حماقت کو عزیز رکھتا ہے، ہر قسم کی نجاست کو عزیز رکھتا ہے، ہر قسم کی قباحت کو عزیز رکھتا ہے، ہر قسم کی بطالت کو عزیز رکھتا ہے، الغرض ہر قسم کے گندے گنونے گھٹیا غیر معیاری غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کو عزیز رکھتا ہے۔ تو ایسے مرد یا عورت کے لیے قادر مطلق کی طرف سے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک روا رکھا جائے گا؟ جتنوں نے قادر مطلق کے احکام و قوانین کا بھرم رکھنے کا سوچ لیا، جتنوں نے قادر مطلق کے احکام و قوانین کی لاج رکھنے کا سوچ لیا، جتنوں نے قادر مطلق کے احکام و قوانین کا احترام کرنے کا سوچ لیا، جتنوں نے قادر مطلق کے احکام و قوانین کی پاسداری کرنے کا سوچ لیا، جتنوں نے قادر مطلق کے احکام و قوانین پر کاربند رہنے کا سوچ لیا، اور جتنوں نے قادر مطلق کے احکام و قوانین پر عمل پیرا ہونے کا سوچ لیا، ان کو بائبل مقدس کی مقدس آیات نے صادقوں کا نام دیا ہے، راست بازوں کا نام دیا ہے، اور جتنوں نے اس کے احکام و قوانین کو پس پشت پھینک کر اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چلنا پسند کیا اور قدم قدم پر اس کے پاکیزہ و مقدس احکامات اور تعلیمات کی توہین و تذلیل کی، ان سب کو بائبل مقدس کی مقدس آیات میں شریروں اور ناراستوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آئیے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں دیکھیں کہ قادر مطلق صادقوں اور راست بازوں کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ کرنے جا رہا ہے، اور شریروں اور ناراستوں کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ کرنے جا رہا ہے۔ قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ معمور ہو کر زبور نویس یوں رقم تراز ہوتا ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ زبور نمبر 1 کی 1 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 529 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ شریروں اور صادقوں کا درمیانی موازنہ ایک بار پھر زبور نویس کی زبانی سنتے جائیے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔
وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ زبور نمبر 1 کی 1 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 529 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اب آئیے جناب داؤد نبی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اپنے نام کا ڈر رکھنے والوں کے ساتھ، اپنے نام کا خوف رکھنے والوں کے ساتھ، یعنی برائی، بدی، گناہ اور ناراستی سے اجتناب برتنے والوں کے ساتھ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا سلوک اور برتاؤ کیسا ہے؟ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ پھر سنیے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ زبور نمبر 103 کی 11ویں تا 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 587 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ یعنی جناب داؤد نبی پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بنی آدم میں سے جتنوں نے قادر مطلق کے ڈر اور خوف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر گناہ سے، بدی سے، برائی اور ناراستی سے دور رہنا پسند کیا، ان سب کے ساتھ قادر مطلق کا سلوک نہایت پدرانہ ہے۔ اب آئیے مرد خدا جناب سلیمان نبی کی زبانی صادقوں اور شریروں کا یعنی راست بازوں اور ناراستوں کا موازنہ سنتے ہیں۔ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کو تاہ کر دی جائے گی۔ صادقوں کی امید خوشی لائے گی لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ امثال کی کتاب کے 10ویں باب کی 27ویں تا 30ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 625 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کو تاہ کر دی جائے گی۔ صادقوں کی امید خوشی لائے گی لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔
میں نے عرض کیا امثال کی کتاب کے 10ویں باب کی 27ویں تا 30ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 625 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ یہ تھا جناب سلیمان نبی کی زبانی صادقوں اور شریروں کا اور راست بازوں اور بد کرداروں کا درمیانی موازنہ جو انہوں نے قادر مطلق یعنی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ معمور ہو کر رقم کیا، اور یہ قادر مطلق کی طرف سے وہ سلوک اور وہ برتاؤ ہے جو راست بازوں اور بد کرداروں کے ساتھ زمینی زندگی کے وقتی اور عارضی ایام کے دوران روا رکھا جائے گا۔ اب ملاکی نبی کی زبانی سنتے ہیں کہ قادر مطلق یعنی اس کائنات کا مالک حقیقی، خالق حقیقی، رازق حقیقی اور حاکم حقیقی اس زندگی اور اس دنیا کی آخر پر یعنی عدالت کے روز، یعنی انصاف کے روز، یعنی حساب کے روز، یعنی جزا کے روز، یعنی سزا کے روز، یعنی صلے کے روز، یعنی بدلے کے روز، یعنی آخری روز بد کرداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، شریروں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اور راست بازوں اور صادقوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ رب الافواج فرماتا ہے کہ اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤگے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریروں کو پائمال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ ملاکی نبی کی پاکیزہ کتاب کا 3 باب اور اس کی 16ویں تا 18ویں آیات مقدسہ، اور ملاکی نبی کی پاکیزہ کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو
ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گو خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھادو گے اور تم شریروں کو پائمال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے، مقدس کلام میں سے ملاکی نبی کی پاکیزہ کتاب کا 3 باب اور اس کی 16ویں تا 18ویں آیات مقدسہ، ملاکی نبی کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 893 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اب آئیے نجات دہندہ آدمیت اور محسن انسانیت، آقا عالمین اور رہنمائے متنفسین خداوند یسوع مسیح کی زبانی وہ موازنہ سنتے ہیں جو شریروں اور راست بازوں کے درمیان کیا گیا، جو صادقوں اور بد کرداروں کے درمیان کیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں، جناب مسیح فرماتے ہیں، ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 13واں باب اور اس کی 41ویں تا 43ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 17 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پاکیزہ زبان سے صادقوں اور شریروں کا یعنی راست بازوں اور بد کرداروں کا درمیانی موازنہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ میں نے عرض کیا، متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 41ویں تا 43ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 17 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آگے بڑھتے ہیں اور مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے تلاوت کرتے ہیں تاکہ مزید ہمارے سامنے کھل کر آ جائے۔ اس کائنات کا مالک حقیقی، اس کائنات کا رازق حقیقی اور اس کائنات کا خالق حقیقی بد کرداروں یعنی شریروں کے ساتھ کیسا برتاؤ اور کیسا سلوک کرنے جا رہا ہے، اور پھر صادقوں اور راست بازوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے جا رہا ہے۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ ابدیت کا تاج، کاملیت کا تاج، ابدی زندگی کے شہر میں داخلہ، ابدی فردوس میں داخلہ، قادر مطلق کی نزدیکی کا شرف، قادر مطلق کی قربت کا شرف، قادر مطلق کے دیدار کا شرف، قادر مطلق کے درشن کا شرف، قادر مطلق کی حضوری کا شرف اور قادر مطلق کی موجودگی کا شرف۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، یعنی
جس مرد نے یا عورت نے قادر مطلق کے احکام و قوانین کی روشنی میں ابلیسیت پر اور شیطانیت پر غالب آ کر وہی اقدامات کیے جن کا قادر مطلق بنی آدم سے تقاضا کر رہا تھا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے ابلیس کے دیے ہوئے وسوسوں پر، شیطان کے دیے ہوئے مشوروں پر، اس کے دکھائے ہوئے سبز باغات پر، اس کے عطا کردہ گنونے خیالات پر، اس کے عطا کردہ گنونے تصورات پر، اس کے عطا کردہ گنونے تخیلات پر، اس کی عطا کردہ گنونی ترجیحات پر، اس کی عطا کردہ گنونی خواہشات پر، اس کے عطا کردہ گنونے رجحانات پر، اس کے عطا کردہ گنونے معمولات پر، اور اس کے عطا کردہ گنونے معاملات پر، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ یہاں پر ایک اصطلاح آئی ہے، مگر بزدلوں۔ بزدلوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کے، ابلیس کے وسوسوں اور مشوروں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے قادر مطلق سے مخاطب ہو کر اپنے رویہ جات اور اپنے رجحانات کے وسیلہ سے کہا، ہم سے ابلیس پر، ہم سے شیطان پر، اس کے وسوسوں پر اور اس کے مشوروں پر غالب نہیں آیا جاتا۔ ہم سے تیرے احکام و قوانین کی پاسداری نہیں کی جاتی، ہم سے تیرے احکام و قوانین کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، ہم سے تیرے احکام و قوانین کا احترام نہیں کیا جاتا، ہم تیرے احکام و قوانین پر کاربند نہیں رہ سکتے، ہم تیرے احکام و قوانین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ تو جیسا سلوک کرنا چاہتا ہے، جیسا برتاؤ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ہم شیطان کے سامنے شکست خوردہ ہیں، ہارے ہوئے ہیں اور مغلوب لوگ ہیں۔ ان کی بابت یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بائبل مقدس کا آخری پیج نکالتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ مرقوم ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، ایمان کی روح سے خداوند یسوع مسیح کے پاکیزہ خون میں دھل کر قادر مطلق کے پاکیزہ احکام و قوانین کی راہ پر چلنے والوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی
14ویں اور 15ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ میں نے عرض کیا مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی بائبل کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خدا کے فردوس سے، خدا کی بہشت سے، خدا کے ابدی شہر نئے یروشلم سے، خدا کے نئے نظام کائنات سے وہ باہر رہیں گے جنہوں نے بد کرداری سے، مکاری و عیاری سے، چوری و چکاری سے، حرام کاری سے، زنا کاری سے، ریاکاری سے، خون خاری سے اور فریب کاری سے اور اسی طرح کے ہزاروں اقسام کے گنونے، گھٹیا، گندے، غیر معیاری، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کا ارتکاب کر کے اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے پاکیزہ و مقدس احکام و قوانین کی تذلیل و توہین کی، حد کو تضحیق کی اور کھلم کھلا مخالفت کی اور اپنے آپ کو اس کے حضور مجرموں میں کھڑا کیا، آگ اور گندک کی جھیل کا شکار، لقمہ نوالا ایندھن اور خوراک ہو جائیں گے اور اس کے ابدی شہر نئے یروشلم میں، اس کے فردوس میں، اس کے نئے نظام کائنات میں داخل نہیں ہوں گے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، جتن کرو، قصد کرو، کاوش کرو، کوشش کرو اور ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ کہ اپنے آپ کو قادر مطلق کے احکام و قوانین کے سانچے میں ڈھال دو، تاکہ آخرکار آپ صادقوں میں شمار ہونے کا اعزاز اور استحقاق پاؤ، شریروں میں نہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔